اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے طفیل مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اگر امام کے پیچھے ہم کچھ رکعتوں سے رہ گئے تو پھر ان کی ادائیگی کی ترتیب کیا ہے، یہ ہمارا عنوان ہے۔ یاد رکھیں، ایک اصول طے ہے کہ جو رکعت امام پڑھا رہا ہے، جو رکعت امام پڑھا رہا ہے، پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے یا چوتھی ہے، جس رکعت میں آپ امام صاحب کے ساتھ شامل ہوں گے آپ کی وہی والی رکعت شمار کی جائے گی۔ مثلا آپ چوتھی رکعت میں شامل ہوئے تو تعداد کے لحاظ سے تو آپ کی پہلی رکعت ہے، تعداد کے لحاظ سے آپ کی پہلی رکعت ہے، لیکن آپ کی رکعت حقیقت میں کون سی ہے؟ چوتھی، کیونکہ امام صاحب چوتھی رکعت پڑھا رہے ہیں۔ اچھا، اب امام صاحب کے پیچھے بندہ آخری اتحیات پہ بیٹھ گیا، اب کیا وہ عبدہ و رسول تک پڑھ سکتا ہے؟ آگے نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جو درود شریف اور دعا ہے یہ سنت ہے۔ درود شریف دعا کیا ہے؟ سنت ہے۔ نماز تب نہیں ہوگی یا تو فرض میں زیادتی ہوگی یا کمی ہوگی، یا واجب میں زیادتی ہوگی یا کمی ہوگی، سنت کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب کھڑے ہو گئے، اب آپ کس رکعت سے شروع کریں گے؟ پہلی سے۔ ہاں، اب آپ پہلی رکعت سے شروع کریں گے، سبحانک اللہ، پھر سورۃ فاتحہ، پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے، آپ نے ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے تو پھر ایک رکعت پڑھ کے کیا کریں گے؟ اتحیات پہ بیٹھ جائیں گے۔ ایک رکعت پڑھ کے کیا کریں گے؟ اتحیات پہ بیٹھ جائیں گے، عبدہ و رسول تک پڑھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر آپ کون سی رکعت پڑھیں گے؟ کون سی؟ دوسری۔ کون سی رکعت پڑھیں گے؟ دوسری۔ جو دوسری رکعت تعداد کے لحاظ سے تیسری ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے، تعداد کے لحاظ سے تیسری ہے، لیکن حقیقت میں کون سی رکعت پڑھی جا رہی ہے؟ دوسری۔ جو دوسری رکعت پڑھنے کا طریقہ ہے بھی سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے، پھر آپ کون سی رکعت پڑھیں گے؟ تیسری۔ تعداد کے لحاظ سے چوتھی ہو گئی، لیکن جو آپ کے پیچھے 3 رکعتیں رہ گئی ہیں ان کے لحاظ سے کون سی رکعت ہوگی؟ تیسری۔ تو پھر تیسری رکعت صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے نماز کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اچھا، مغرب میں بڑا ایک بعض دفعہ ایک عجیب سا سلسلہ ہو جاتا ہے، امام صاحب دوسری رکعت پڑھا رہے ہیں، دوسری رکعت پڑھا چکے ہیں، اب بندہ آیا اتحیات پہ بیٹھ گیا، اب وہ اتحیات پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا، کیونکہ اب وہ اقتدا کر رہا ہے امام صاحب کی۔ کس کی اقتدا کر رہا ہے؟ امام صاحب کی۔ تو امام صاحب کی اقتدا اس کو کرنا ضروری ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ اب اس کو اتحیات پڑھنا پڑے گی۔ اچھا، اب کھڑے ہو گئے، اب ایک رکعت کے بعد پھر اتحیات آ گئی، اب کیا پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا، اب بھی پڑھے گا۔ اچھا، اب کتنی اتحیات ہو گئی؟ 2۔ اب اس کی رکعتیں رہ گئی ہیں 2۔ اب پھر اس نے کھڑے ہونا ہے، ایک رکعت پڑھنی ہے، پھر اتحیات پہ بیٹھنا ہے۔ اتحیات پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا، کیونکہ اب اس کا اپنا واجب آ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک رکعت کو مکمل کرے گا، طریقہ وہی ہے پہلی اور دوسری والا، پھر ایک رکعت کو مکمل کرے گا اور اس کے بعد نماز کو مکمل کر کے سلام پھیر دے گا۔
یہ تھا جماعت کے ساتھ اگر کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں تو ان کی ادائیگی کا طریقہ۔ اچھا، رکعت کہاں تک ہوتی ہے؟ یعنی بندہ امام صاحب کے پیچھے رکعت اس کی کب تک شمار کی جاتی ہے؟ جب تک رکعت تب تک شمار کی جائے گی جب تک امام صاحب رکوع سے سر نہیں اٹھا لیتے۔ مثلا بندہ آیا، اس نے تھوڑا سا قیام کیا، رکوع میں شامل ہو گیا اور اتنی مقدار میں شامل ہو گیا کہ جتنے وقت میں ایک دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے، کتنی مرتبہ؟ یعنی اتنی مقدار میں اس نے سر کو جھکا لیا تو امام صاحب نے پھر کہہ دیا سمی اللہ لمن حمیدہ، تو پھر اس کی رکعت بندے کی شمار ہو جائے گی۔ نہیں، اس کی رکعت شمار ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام صاحب نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا تو بندہ پھر آ کے جماعت میں شامل ہو جائے اور اپنی طرف سے رکوع کر لے، کیا اس کی رکعت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جو رکعت کے ہونے کا تعلق ہے وہ رکوع تک ہے۔ جب رکوع مکمل ہو جائے گا تب اس کی وہ رکعت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، بعض دوست تشریف لاتے ہیں قسطوں کے ساتھ تو پھر سنتیں شروع کر دیتے ہیں زور کی، ادھر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے دو طرح کا مسئلہ ہے۔ کتنی طرح کا؟ دو طرح کا مسئلہ ہے، بلکہ تین طرح کا مسئلہ ہے۔ کتنی طرح کا؟ تین طرح کا۔ اگر تو سنتیں شروع کی ہیں تو رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہوگی تو اب وہ فوراً سلام پھیر دے، فوراً سلام پھیر دے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ کون سی صورت ہے؟ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ اگر اس نے ایک رکعت مکمل کر لی ہے، دوسری رکعت پڑھ رہا ہے تو دوسری رکعت میں تکبیر ہو گئی، اب وہ کیا کرے؟ دو رکعتیں مکمل کرے، یعنی عبدہ و رسول تک پڑھ کے سلام پھیر دے، عبدہ و رسول تک پڑھ کے سلام پھیر دے۔ یہ اس کے دو نفل ہو جائیں گے اور سنتیں وہ دوبارہ بعد میں ادا کر لے گا۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ دو صورتیں۔ تیسری صورت کیا ہے؟ اگر وہ عبدہ و رسول تک پڑھ کے کھڑا ہو گیا تو تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے تکبیر ہو گئی تو پھر بھی سلام پھیر دے۔ چوتھی ایک اور صورت بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر تیسری رکعت کا رکوع کر لیا، اب تکبیر ہو گئی، اب کیا کرے گا؟ اب مکمل کرے گا۔ اب کیا کرے گا؟ مکمل کرے گا۔ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ چار۔ پہلی صورت کیا ہے کہ پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے ہوگی تکبیر تو کیا کر دے؟ سلام پھیر دے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ دو رکعتیں مکمل کر کے سلام پھیر دے اگر پہلی رکعت پڑھ چکا ہے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ اگر تیسری رکعت کا رکوع جانے سے پہلے تکبیر ہو گئی تو سلام پھیر دے۔ اور چوتھی صورت کیا ہے کہ اگر تیسری رکعت کی ادائیگی کر چکا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ نماز مکمل کرے گا۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا